شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں، ان سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہیں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عالیہ نور شیئر کر رہی ہیں لکھنؤ سے۔ عالیہ نور کہتی ہیں کہ ہم لوگ 8 بہن بھائی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جس جگہ پر ہم لوگوں کا گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک خالی پلاٹ ہے، وہاں پر سبھی محلے کے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، اور اس جگہ کو ایک کچرا کنڈی بنا دیا گیا ہے۔ اس جگہ کا حال بہت ہی زیادہ خراب کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر اتنا زیادہ کچرا ہونے کی وجہ سے وہاں پر جگہ جگہ پر بہت ہی زیادہ جھاڑیاں اور پیڑ پودے اگ گئے تھے۔ وہاں پر اتنے بڑے بڑے درخت بن گئے تھے، آم کے، امرود کے، اور کسی جگہ پر تو بیر کے درخت بھی لگ گئے تھے۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان درختوں کے اوپر بہت زیادہ بیر لگ گئے ہیں تو ہم بہن بھائیوں نے یہ سوچا کہ چلو اس پلاٹ میں جا کر وہاں سے بیر توڑ کر کھاتے ہیں۔ رات کا ٹائم جب چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ہم اس پلاٹ میں دیکھتے تھے تو وہاں پر بہت زیادہ پرسرار سی وہ جگہ لگتی تھی، اور خوف بھی آتا تھا جیسے وہاں پر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگوں نے ان باتوں کو بھی اگنور کر دیا، اور ایک دن میری چھوٹی بہن چھت پر کھڑی تھی، میں اور میرا بھائی ہم لوگ اس پلاٹ میں گئے، اور وہاں سے ہم لوگوں نے کافی زیادہ بیر توڑے۔ دوپہر 12 بجے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ اس پلاٹ میں گئے۔ ہم نے وہاں سے بیر توڑ کر اپنی بہن کو دیے، کافی زیادہ ہم لوگوں نے وہ بیر ہم لوگوں نے کھائے بھی اور گھر لے کر آئے۔ جب امی کو پتہ چلا کہ ہم گھر کے پچھلے والے پلاٹ میں گئے تھے تو امی نے ہمیں بہت زیادہ ڈانٹا، وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور یہ کہنے لگی وہ اتنی گندی جگہ ہے، وہاں پر اتنا کچرا ہے اور تم لوگ وہاں پر گئے تھے، اللہ نہ کرے اگر وہاں پر کوئی جنات وغیرہ یا کچھ ایسا ہوتا تو تم لوگوں کو نقصان پہنچا دیتا۔ آئندہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی تم لوگوں نے اس پلاٹ میں جانے کی۔ اس دن میرے ابو جو تھے وہ بھی گھر میں نہیں تھے، وہ کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، سارا دن اسی طرح سے گزر گیا۔ ہم لوگ اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں سو رہے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو امی کی آنکھ کھلی تو امی کو اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت زیادہ باہر آندھی طوفان ہے۔ جس طرح سے آندھی چلتی ہے تو ہوا کی آواز آتی ہے اور اس طرح سے لگتا ہے کہ باہر طوفان آیا ہوا ہے۔ امی نے مجھے جگایا اور یہ پوچھا کہ شام کو چھت پر کپڑے بچھائے تھے، کیا تم وہ واپس لے آئی ہو؟ باہر بہت زیادہ آندھی آ رہی ہے۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ جی میں وہ کپڑے اتار کر لے آئی تھی، اب چھت پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ بہت زیادہ تیز ہوا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگ پھر وہیں پر اپنے کمرے میں ہی سو رہے تھے۔ تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی عورت رو رہی ہے، اور وہ عورت روتی روتی چیخیں مارتی مارتی جس طرح سے ہم لوگوں کے چھت سے ہم لوگوں کے صحن میں آ گئی ہے۔ ڈر کے مارے ہم سب کی آنکھ کھل گئی کیونکہ وہ بہت اونچا اونچا رو رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر جو کمرے کے باہر والی جو جگہ ہے صحن کی، وہ وہاں پر چل پھر رہی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہے، کون ہم لوگوں کے گھر میں آ گئی ہے۔ اندر سے ہم لوگوں نے بہت اونچی اونچی آوازیں دیں، اتنی تو ہم لوگوں کی ہمت تھی نہیں کہ ہم لوگ دروازہ کھول کر دیکھ سکتے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ بالکل ہم لوگوں کے دروازے کے پاس آ کر اونچا اونچا چیخ رہی تھی اور بہت بھیانک آوازوں میں کچھ بول رہی تھی۔ امی نے فوراً سے ہم لوگوں کے سامنے والے گھر میں جو چچی رہتی تھیں ان کو فون کیا اور یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گھر میں یہ مسئلہ بن گیا، ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بہت بھیانک مخلوق آ گئی ہے اور وہ بھیانک آوازیں نکال کر رو رہی ہے، آپ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ تو وہ جو چچی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ تو شہر سے باہر ہیں، ہم لوگ تو سید پور گئے ہوئے، ہم لوگ یہاں پر نہیں ہیں۔ امی کو پھر خیال آیا کہ وہ لوگ تو آج ہی گئے ہیں، ابو کو بھی فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ بھی آلریڈی شہر سے باہر تھے۔ اب رات کا ٹائم اور ہم لوگ اتنے زیادہ ڈر گئے، ہم لوگوں نے چاروں کل پڑھنے شروع کر دیے، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی، مگر اس نے باہر بہت زیادہ شور مچانا شروع کیا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، جیسے بین کرتے ہیں وہ ویسے رو رہی تھی اور خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔
ہم لوگوں کے اس کمرے میں ہی فریج رکھا ہوا تھا، وہاں سے ہم لوگوں نے پانی کی ایک بوٹل نکالی اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے آیت الکرسی، چاروں کل، درود پاک یہ سب پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، اور اس پانی کے کچھ چھینٹے ہم لوگوں نے اس دروازے سے باہر کی طرف پھینکے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ عمل کیا کہ ہم لوگوں نے وہ دم کیا ہوا پانی دروازے سے باہر کی طرف پھینکا کہ یہ چلی جائے، ہم لوگوں کے گھر سے بھاگ جائے، ہم لوگوں کو تنگ نہ کرے، تو اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جیسے اس مخلوق کو کوئی مار رہا ہے۔ اس کی وہ رونے کی آوازیں اس انداز میں بدل گئی جیسے کسی کو کوئی تشدد کرتا ہے یا کسی کو کوئی مار پیٹ کرتا ہے تو وہ آگے سے باقاعدہ بولتا ہے کہ مجھے مت مارو یا مجھے یہ نہ کرو اور مجھے وہ نہ کرو، اس طرح سے اس کی آوازیں بدل گئیں۔ ہم لوگوں نے اور پانی پھینکنا شروع کر دیا کہ یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے شاید اس وجہ سے یہ دور ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، تقریباً فجر کی اذان ہونے والی تھی، اس کی رونے کی آوازیں وہ چیخوں میں بدلیں اور اس کے بعد وہ بھاگتی ہوئی چھت کی طرف اوپر بھاگ گئی۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے جب اس کی آوازیں بند ہوئیں، فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود ہم لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ ہم لوگ دروازہ کھول کر باہر جا سکیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم لوگ دروازہ کھولیں گے تو وہ باہر ہوگی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ کہانی ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اس کی کہانی کا میں آپ کو جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ میں آپ کو اگین سینڈ کروں گی۔ ہم لوگوں کی زندگی کی یہ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کا ایک پارٹ۔ بہت شکریہ عالیہ نور آپ کا، اپنی سٹوری ہمارے ساتھ کمپلیٹ شیئر کریے گا ضرور۔ لسنرز، جہاں پر بھی اکثر آپ لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جہاں پر کچرا وغیرہ پھینکا جاتا ہے، وہاں پر شیاطین جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے جنات ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو دن دوپہر 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ایک تو وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جنات بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں۔ تو جب ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ کچرا کنڈی ہو یا جہاں پر آپ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہو ہلکا سا بھی کہ وہاں پر آسیب ہیں، تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دن دوپہر جب 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے قبرستان میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ کسی ویرانے سے بھی اگر آپ لوگ گزر رہے ہوں تو آیت الکرسی لازمی پڑھنی چاہیے۔ بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پر مت جائیں، اور بچوں کو خود بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے ایک جگہ پر گاربیج ہے، کچرا ہے وہاں پر، اور وہ جگہ اتنی پرسرار سی ہے، وہاں پر کسی کا آنا جانا بھی نہیں ہے، پھر وہاں پر تو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اپنی زندگی کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ندا شیئر کر رہی ہیں شکاگو سے۔ ندا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ 2016 کی بات ہے، شکاگو میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پر سنو فالنگ کا سیزن تھا، تو میرے ایگزامس ہونے والے تھے۔ مجھے عادت تھی میں لیٹ نائٹ اسٹڈی کیا کرتی تھی، اور میرا جب بھی میں اسٹڈی کرتی تھی میں ہینڈ فری لگا کر ساتھ میوزک بھی سنتی رہتی تھی اور ساتھ ساتھ پڑھتی بھی رہتی تھی، اور کرسمس لائٹس جو تھیں وہ بھی میں نے آن کی ہوئی تھیں۔ وہاں پر بیٹھ کر میں پڑھنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی رو رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں جو میوزک سن رہی ہوں اس میں سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے میوزک کو بند کیا، پھر آن کیا، مگر مسلسل ویسی ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر میں نے وہ جو اپنے کانوں میں نے جو ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے وہ میں نے باہر نکالے، اور میں نے کہا کہ میں غور کرتی ہوں یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جیسے میں نے غور کیا وہ رونے کی آوازیں تو ہم لوگوں کے گھر کے باہر سے آ رہی تھیں۔ میں فوراً سے اٹھی تو میں نے دیکھا ہم لوگوں کے گھر کے جو سامنے والا گھر تھا وہاں پر جیسے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ ساتھ والے جو ہوں گے ان کے گھر کی کوئی عورت ہوگی، لیکن جو ٹائم تھا اور جو ویدر تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی بیٹھ سکتا، اور اس کے بعد وہ رو بھی رہی تھی۔ میں نے اس بات پر اتنا غور نہیں کیا۔ میں واپس آئی اور میں پڑھنے لگی، پھر میں نے ہیڈ فون لگا لیے۔ اب وہ جو رونے کی آواز تھی وہ اتنی زیادہ کلیئر ہوگی، ایسا لگ رہا تھا میرے کمرے کے پاس سے آ رہی ہے۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ تو آواز اب بہت زیادہ قریب سے آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ میں پھر اٹھی تو جیسے ہی میں نے ونڈو میں سے دوبارہ باہر دیکھنا چاہا، وہ جو عورت پہلے ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والے گھر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، وہ اب بالکل ہم لوگوں کے گھر کے باہر جو سیڑھیاں تھیں وہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے میں نے اس کی ایک فنگر دیکھی، اس کے بعد اس لباس میں سے جو اس نے پہنا ہوا تھا، اس چادر میں سے اس نے اپنا پورا ہاتھ باہر نکالا،
اس کا ہاتھ بہت زیادہ خوفناک تھا، اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ جو میں نے اتنا خوفناک ہاتھ دیکھا اور اس کے رونے کی آوازیں سنی، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے فوراً بکس بند کی، سب گھر والے سو رہے تھے، میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں بہت خوف زدہ تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ ساری بات اپنی امی سے شیئر کی، ان کو یہ ساری بات بتائی۔ مجھے بہت سا بخار تھا، میں اس دن اسکول بھی نہیں جا سکی۔ اس سے ایک دو دن کے بعد تقریباً صبح کا ہی ٹائم تھا، میں اور میری سسٹر ہم لوگ مارکیٹ گئیں۔ جیسے ہی ہم لوگ مارکیٹ گئیں، وہاں سے ہم لوگ ابھی واپس آ رہی تھیں تو ہم لوگوں کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو وہی عورت جس کو میں نے رات کے ٹائم اپنے گھر کے باہر بیٹھے روتا دیکھا تھا، وہ عورت درخت کے اوپر بیٹھی تھی دوپہر کے ٹائم۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، بہت بھیانک چہرے والی وہ عورت تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا، میں نے وہیں پر اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دی۔ مجھے چیختا دیکھ کر میری بہن پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ میں نے درخت کی طرف اشارہ کیا تو جب اس نے دیکھا، اس نے بھی اس عورت کو دیکھا، اس نے بھی چیخیں مارنا شروع کر دی۔ وہ غائب نہیں ہوئی، وہ سامنے ہی تھی بالکل۔ ہم لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سن کر سارے محلے کے لوگ بھی باہر نکل آئے۔ بہت زیادہ بری حالت ہوگی، مجھے بھی بخار ہو گیا، میری بہن کو بھی بخار ہو گیا۔ جب محلے کے لوگ وہاں پر آئے، وہ چیز غائب ہوگی۔ ہم لوگ اپنے گھر گئے، ہم لوگوں کے گھر والوں کو سب نے ساری باتیں بتائیں۔ میری فرینڈ کی مجھے کال آئی، وہ میرے سے پوچھ رہی تھی کہ تم اسکول کیوں نہیں آ رہی ہو؟ میں نے اس کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ ہیپننگ ہو گئی ہے، اور آج بھی ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے اور میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ اس کے جو فادر تھے وہ عامل تھے، وہ یہ عمل وغیرہ کرتے تھے، وہ ان کو لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، انہوں نے کچھ پڑھائی وغیرہ کی، کچھ دم کیا میرے اوپر، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چیز حاضر ہوئی ہے۔ وہ چیز وہ تھی کہ وہ سامنے والے گھر میں ایک عورت رہتی تھی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ۔ اس عورت کے بیٹے نے اس کا مرڈر کر دیا اور اپنی بہو، اپنی بیوی کو لے کر وہ کہیں دوسرے شہر چلا گیا۔ اب وہ واپس آ گیا اس گھر میں، تو وہ جو اس کی روپ میں اب وہ جنات تھے، کیونکہ مرنے کے بعد تو کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ پھر وہ کون تھے جو اس کا روپ لے کر وہاں پر بدلہ لینے آئے تھے؟ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے واپس آئی تھی، اور مجھے اس نے اپنا آپ اس لیے ظاہر کروایا کیونکہ رات کے ٹائم ایک تو وہ رو رہی تھی، میں نے اس کے رونے کی آوازیں سن لی، پھر میں اس کی طرف متوجہ ہو کر اس طرف بھی گئی۔ شاید وہ اپنا میسج کنوے کرنا چاہتی تھی، شاید وہ مجھے بھی نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اس چیز کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں۔ وہ جو میری فرینڈ کے فادر تھے، انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ یہ گلے میں لازمی پہننا ہے کہ وہ دوبارہ تمہارے سامنے نہ آ سکے اور تمہیں کوئی نقصان نہ دے سکے۔ میں نے وہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لیا اور اس کے بعد وہ مجھے کبھی بھی دوبارہ نظر نہیں آئی، نہ ہی کبھی مجھے رونے کی آواز آئی، اور نہ ہی کبھی میں دوبارہ سے اتنی لیٹ نائٹ میں نے اسٹڈیز کی۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی خوفناک کہانی تھی جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، میں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میں آج بھی کبھی یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ندا آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنا حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں غیر مرئی مخلوقات کے ایسے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ لسنرز، اکثر رات کے ٹائم آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا، جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، ہر طرف اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی انسان بآسانی سن لیتا ہے۔ جن گھروں کے باہر خالی پلاٹس ہوں، جن گھروں کے باہر جیسے گرینری ہوتی ہے، کوئی لان وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی بھی رات کے ٹائم آپ کو بلی کے رونے کی آواز آئے، کبھی بھی رات کے ٹائم آپ کو کسی اور جانور کے رونے کی آواز آئے، تو کبھی بھی اٹھ کر مت دیکھا کریں، کبھی بھی یہ غلطی مت کیا کریں۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ باہر رونے والا کوئی جانور ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو ایک جانور کا روپ لے کر وہاں پر رو رہی ہے۔ بعض اوقات متوجہ کرتے ہیں، اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر جو بھی انسان ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھے اور ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، سونے سے پہلے باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وقاص احمد، میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ تہجد گزار تھا اور وہ مڈ نائٹ جاگا کرتا تھا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اکثر وہ نماز تہجد کی اپنے گھر بھی پڑھ لیا کرتا تھا اور کبھی کبھار مسجد میں بھی چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایسا کیا، جب اس نے اپنا گھر بدلا تو اس کا جو
مسجد تھی وہ راستہ تھوڑا چینج ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, تو جیسے اپنے گھر سے باہر نکلا, ہم لوگوں کے گھر کے باہر کچھ جھاڑیاں وغیرہ تھیں, وہاں سے مجھے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی, اور وہ آواز بڑی عجیب سی لگ رہی تھی. مجھے بڑا تجسس ہوا کہ میں جا کر دیکھوں کہ یہاں پر کون بول رہا ہے اتنی رات کو. جب میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میں واپس آ گیا. دن گزرتے گئے اور میں اسی طرح سے اپنی نماز پڑھنے کے لیے جاگا بھی کرتا تھا اور جایا بھی کرتا تھا. ایک دن موسم بہت زیادہ اچھا تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج میں نماز اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں چھت پر جا کر. میں چھت پر چلا گیا. جیسے میں تہجد کی نماز پڑھ کر اٹھتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے گھر کے بالکل باہر اسی جگہ پر بہت زیادہ کداور 2 کالے رنگ کے سائے ہیں جو وہاں پر منڈلا رہے ہیں, اور وہ بالکل میرے گھر کے اوپر آ گئے ہیں. جب میں نے یہ منظر دیکھا میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور فوراً سے میں نیچے آ گیا. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. دروازہ کھول کر جب باہر دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا. اب روز بروز میرے گھر کے حالات خراب ہونے لگ گئے. اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ پرابلم شروع ہو گئی ہیں. کبھی بچوں نے بہت زیادہ بیمار ہونا شروع ہو گئے بچے, اور کبھی گھر میں کچھ اس طرح کے حساب کتاب شروع ہو گئے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں نے یہ سارا ماجرا شیئر کیا اپنے ایک بزرگ کے ساتھ. وہ اس گھر میں آئے, انہوں نے وہاں پر پڑھائی وغیرہ کی. جیسے انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے گھر کے اوپر کسی نے جادو کے ذریعے جنات پھینکے ہیں. وہ جنات کالے جادو کے ذریعے تمہارے اوپر حاوی ہیں اور تمہارے گھر میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ تمہیں نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہیں, انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے. بہتر یہی ہے کہ تم یہ گھر چھوڑ دو, ورنہ وہ تمہیں جانی نقصان دیں گے. اور کوشش یہ کرو کہ تم اس گھر میں کسی کو بھی آنے نہ دو, یعنی محلے میں بھی اس بات کو پھیلا دو کہ اس گھر میں جو کوئی بھی آنا چاہے وہ مت آئے. یہاں پر بہت زیادہ بھیانک اور خوفناک جنات پھینکے گئے ہیں اور وہ اس گھر میں مقیم ہو چکے ہیں. میں انہیں یہاں سے نکال نہیں سکتا. میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور اس گھر کو چھوڑ دیا, اور اس بات کو باقاعدہ پورے محلے میں نے اس بات کو پھیلایا, اور یہ سب سے کہا کہ کوئی بھی اس گھر کو نہ خریدے, نہ ہی اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے آئے. جو بھی آئے گا وہ اسی طرح سے نقصان اٹھائے گا جیسے میں نے اور میرے بچوں نے اٹھایا. ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر گھر لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس کسی نے بھی وہ حرکت کی تھی اس نے ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں دیا. ہمیں جو چھوٹا موٹا نقصان ہوا تھا وہ اللہ انشاءاللہ پورا کر دے گا, اور ویسا ہی ہوا. میری زندگی کے حالات بہت بہتر ہو گئے. یہ ایک کہانی تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, یہ بھی آزاد کشمیر کی ہی ہے. کچھ لڑکے تھے, وہ بائک رائڈنگ کے لیے ایک ایسی جگہ پر ان لوگوں نے پلان کیا جو بالکل علاقے سے ہٹ کے تھی. وہ لوگ وہاں پر گئے, ان لوگوں نے وہاں پر بائک رائڈنگ کی. اس کے بعد وہاں پر جب وہ اس ماؤنٹین ایریا میں پہنچے تو وہاں پر ایک سیکیورٹی آفس بھی تھا جو باقاعدہ چیک کیا کرتے تھے کہ یہاں پر فارسٹ میں کون آتا ہے کون نہیں آتا. چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے وہ لڑکے کہتے ہیں ہم لوگوں نے وہاں پر سارا ان کو چیک بھی کروایا. ہم لوگوں نے رائڈنگ کی تو رات ہوگی ہم لوگوں کو واپس آتے آتے. جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے واپس آئے تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ ہم لوگوں کے تعاقب میں کوئی ہے, یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے ہے. ہم لوگ 3 لڑکے تھے, تینوں بائک پر تھے. ہم لوگوں کی بائک کی لائٹس بھی آن تھیں. ہم لوگ اس میں دیکھنا بھی چاہ رہے تھے لیکن وہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. مسلسل ہم لوگوں کے بیک اپ میں کوئی تھا, ہم لوگوں کے پیچھے تھا کوئی. بڑے ہم لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے. ہم لوگوں نے دیکھا تو ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والا ہم لوگوں کو کوئی شخص دکھائی دیا. وہ اس طرح سے ہم لوگوں کے پیچھے تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پاس نہ تو بائک تھا, نہ ہی کوئی سائیکل تھا, نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جس پر وہ ہمارے پیچھے تھا. مگر ہم لوگ جتنا تیز جاتے تھے وہ اتنا تیز ہم لوگوں تک پہنچ جاتا تھا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے. ہم لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بائک دوڑائے اور جو سیکیورٹی آفس تھا وہاں پر پہنچے اور سیکیورٹی گارڈ کو جا کر ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے. ان لوگوں نے سڈنلی ہم لوگوں کو بڑے حفاظت کے ساتھ ہم لوگوں کے گھروں میں پہنچایا. اس کے بعد ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون تھا جس نے ہمیں ڈرایا اور وہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سارا علاقہ چھان مارا لیکن وہاں پر ہمیں ایسے حلیے کا, اس شکل کا کوئی بھی نظر نہیں آیا. شاید وہ کوئی جنات تھے جو اتنا بھیانک چہرہ لے کر ہم لوگوں کے سامنے آئے. اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ اس ٹائم نہیں جاتے تھے فارسٹ والی سائڈ پر,
رائڈنگ کے لیے۔ یہ کچھ سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ ہمارے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے رہیں۔ لسنرز آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سے لسنر میں سے ڈیلی پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے اپنی سٹوری شیئر کریں۔ آپ جس طرح سے مجھے کمنٹ کرتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں، میں وہاں سے بھی پڑھ لیتی ہوں۔ اگر آپ کمنٹ باکس میں اپنی سٹوری شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ میرے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر مجھے ضرور سٹوری شیئر کریں، میں اسے آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھا کریں، اپنے سے جڑے ہر انسان کا خیال رکھا کریں، کبھی کسی کو تکلیف نہ دیا کریں، کبھی کسی سے جھوٹ مت بولا کریں۔ آپ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولتے ہیں اور وہ 1000 جھوٹ ایک نہ ایک دن اس ایک سچ کو سامنے لے آتے ہیں اور پھر آپ کے پاس وہ رشتے نہیں بچتے۔ اپنے رشتوں کی حفاظت خود کرنا سیکھیں، کبھی جھوٹ کا سہارا مت لیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔